ہر کام جو ہوتا ہے اس میں کچھ استثناء بھی ہوتے ہیں ہمیشہ، ہر قانون میں، ہر سسٹم میں، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کا بہت خیال رکھنے والا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو روزے سے رخصت ہو، وہ کن حالات میں ہوتی ہے، کن لوگوں کو رخصت ہے؟ جی جزاک اللہ وسیم صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی روزے والی جو آیت ہے اسی میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض حالات کے مطابق روزے سے رخصت بھی عطا کی ہے، اور وہ بھی اسی یہ جو آیت ہے، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آیت سامعین کے لیے وہ واضح لکھ بھی دی جائے، کمپیوٹر دکھا بھی دی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فمن کانا منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کر لے۔ تو دیکھیں اس میں بنیادی طور پر دو ہی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں اس آیت میں، کہ دو بندے ہیں جن کو روزے سے رخصت ہے، نمبر ایک مریض بیمار، اور نمبر دو مسافر۔ اب جب ان بنیادی کیٹیگریز چونکہ یہ دو ہیں، لیکن اس کی مزید وضاحت بعض احادیث میں ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ مرضعہ کو بھی مریض کی کیٹیگری میں رکھ کے اس کو بھی روزے سے رخصت دی ہے۔ تو وہ حدیث اس طرح ہے کہ ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے لیے آدھی جو نماز ہے اور روزہ وہ معاف کر دیا ہے۔ آگے فرمایا، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی حدیث بھی سامعین کے لیے اگر ڈسپلے کر دی جائے تو ان کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو آتا ہے وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم اب الصیام، کہ حاملہ اور مرضعہ سے روزے کا، ان دونوں کو بھی روزے کا مکلف نہیں ٹھہرایا، اور یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ تو گویا اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی کیٹیگری میں ہی شمار کیا ہے اور ان کو روزے سے رخصت دی ہے۔ آج کل میں اس بات پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے، بعض اوقات غیر احمدیوں نے اتنی شدت بعض جگہوں پہ اختیار کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے وہ بھی روزہ رکھے، مرضعہ بھی روزہ رکھے، اور اس کو کوئی استثناء نہیں دیتے، اور صرف ایک استثناء دیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں رکھ سکتی تو، جبکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو میں نے ابھی پیش کی کہ وسلم نے ان کو بالکل مکلف نہیں ٹھہرایا، اور جیسا کہ ابھی شروع میں محترم ظہیر خان صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، رخصت ہے، اور اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، اور جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہے جیسے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زور بازو سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ آسم نے فرمایا کہ دیکھو، من لم یقبل رخصت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہیں کرتا، کانا علیہ من الاسم مثل جبال عرفہ، کہ اس پر عرفہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ تو گویا اسی بات میں ایک بندے کی سعادت مندی اسی بات میں ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور جب خدا تعالیٰ کہے کہ اس پر کام نہیں کرنا یا یہ ایسا نہ کرو تو اسی وقت رک جائے۔ حضرت مسیح موعود نے کیسی پیاری بات بیان فرمائی۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ نجات فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر۔ کوئی شخص نجات اپنے اعمال کا زور دکھا کر نہیں کر سکتا، اور فرمایا کہ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ تو اسی طرح یہ چند لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا فرض نہیں کیا گیا، رخصت نہیں دی گئی۔ اسی طرح بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کو بھی ہرگز روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جو خلفاء ہیں وہ ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے آئے ہیں کہ جب بچہ کی عمر بڑی ہو جائے تو اس وقت ہی اس کو روزے کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ ابھی بچے کے قوار نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، وہ غذائیت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس بچے کو بھی جو روزہ ہے اس سے مستثنا قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طالب علم جو کہ
ایسا طالب علم جو کہ امتحانات دے رہا ہے، اس صورت میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس صورت میں اس کے لیے بہت مشکل ہوگی اور وہ روزے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص بھی اس کے رمضان کے روزے اس کے بعد رکھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ جب بات منصور صاحب کر رہے تھے تو مجھے بات یاد آئی کہ ایک طرف قرآن کریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام خلفاء نے کتنی آسانیاں یرید اللہ بکم الیسرا کے تحت بیان کی ہیں۔ جیسے منصور صاحب نے بیان کیا، میں کل پڑھ رہا تھا ایک علماء کی کہ وہ لکھتے ہیں کہ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے وہ اسے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے اگر وہ روزہ رکھے صبح سے شام تک، اور اگر اسے کہیں پہ مشکل پڑ جائے تو پھر اس حد تک کہ بس وہ پانی یا تھوڑی سی خوراک لے لے، باقی سارا دن پھر بھوکا رہے، اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، روزہ بھی نہیں ہوگا اور وہ رہے گا بھی بھوکا، اور پھر بعد میں وہ روزہ پورا کرے۔ اور اسی طرح یہ جو کرونا کی بیماری ہے، اس سلسلے میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بیماری ہے، اس لگتی ہے، تو وہ چھوڑ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ بالکل پتہ چل جائے کہ مرنے کی حد تک ہے، تو پھر وہ روزہ کھول لے۔ تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق آئے، انہوں نے کتنی اس کو حقیقی تعلیم بیان کی ہے۔ جی خضب بالکل اسی طرح، اور مجھے یاد ہے غالباً 2016 میں حضور نے ایک خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس کے شروع میں بڑی وضاحت سے بات بیان فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ شرعی تشریح جو ہے اور حل جو ہے مسئلے کا، اور فقہی حل جو ہے، اب ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے جو حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرمائیں، اور ظاہر سی بات ہے جو خدا تعالیٰ کی رہنمائی سے بیان کرے گا وہی خدا تعالیٰ کے احکامات کے قریب تر ہوگا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب احمدی جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم اس خوبصورت نظام کا حصہ بنیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔